عمران خان کی جو صورتحال اس وقت، جو عظمیٰ خان صاحبہ جو ان کی بہن ہیں، ان سے ملاقات کے بعد ایک نئی صورتحال اختیار کر گئی، اور عمران خان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اب ان کے ارد گرد جو ان کے پارٹی کے ارکان ہیں وہ سب ایک ناک کی طرح ہیں جو ان کو ڈسنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخرکار عمران خان نے اپنے قول سے یہ بات کیوں کہہ دی کہ یہ جو میر جعفر اور میر صادق میری پارٹی کے لوگ ہیں، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلیں گے تو آخرکار وہ آؤٹ ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات تو اسی وقت کھٹک گئی تھی جب عمر ایوب خان اور شبلی فراز صاحب کی جو اپیل تھی وہ خیبر پختونخوا کے اسمبلی نے اس اپیل کو منظور کر دیا تھا کہ اب کوئی اپوزیشن لیڈر کا انتخاب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ہم اپوزیشن لیڈر ہیں، عمر ایوب خان نے اور شبلی فراز صاحب نے کہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان اپنے دوستوں پر، اپنی پارٹی کے رہنماؤں پر پوری مکمل اعتماد کرتے رہے، اور شاید اسی مقصد کے لیے عمران خان نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ یہ اعلان کیا ہے کہ غدار جو ہیں وہ، اور میر جعفر جو ان کو میر جعفر کا نام دیا انہوں نے، یقینی طور پہ تاریخ میں میر جعفر اور میر صادق کا تو غداری کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اسی کی مثال دیتے ہوئے عمران خان نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ جو میر جعفر اور میر صادق ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو آپ نے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جب بھی عمران خان اقتدار میں آئیں گے ان لوگوں کی وہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اب اس کے علاوہ بھی عمران اسماعیل اور شاہ محمود قریشی یہ سب بھی آہستہ آہستہ اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں، اور پرویز الہی بھی جو بہت ہی معافی تلافی کے بعد یا شاید ویسے ہی رہا کر دیے گئے، وہ اب جو ہیں وہ بھی اسلام آباد کی طرف روانگی کے لیے پر تول رہے ہیں۔ لیکن یہ تمام لوگ یہ بات ایک بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران خان کا جو کرزما ہے، عمران خان کی جو شخصیت ہے، اس کے برابر وہ نہ آ پا رہے ہیں اور نہ وہ آ سکتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جیسے متحدہ قومی مومنٹ کو چند سیٹیں مل گئیں اس طرح ان کو بھی مل جائیں گی اور وہ بھی کسی نہ کسی جگہ ٹھہر کر بیٹھ جائیں گے۔ لیکن پی ٹی آئی کے جو یہ غداروں کی جو فہرست ہے یہ روز بروز طویل ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے اسٹیبلشمنٹ کی ایک سیمینار ہوا تھا جس میں بریفنگ بھی دی گئی تھی، اور اس بریفنگ میں پی ٹی آئی کے تقریباً 10 ارکان اسمبلی اور قومی اور سینٹ کے ارکان جو ہے وہ شامل ہوئے۔ اس پورے صورتحال کو جو ہم نے جب جائزہ لیا کہ یہ کیسے ہوا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ایاز صادق صاحب ہیں اسپیکر قومی اسمبلی، انہوں نے اس پورے گیم میں اپنا مرکزی کردار ادا کیا، اور انہوں نے عمر ایوب خان سے بھی رابطہ کیا، شبلی فراز سے بھی رابطہ کیا، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب سے ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ اور اب جب کہ ان سے ملاقات کی، جو عظمیٰ خان صاحبہ نے ملاقات کی، تو عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات کے وقت ہی گوہر جو تھے، بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے ملاقات کرنی تھی، لیکن بیرسٹر گوہر وہ اس لیے نہیں گئے وہاں پر کیونکہ عمران خان ان سے سخت ناراض ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی کے جو اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں، بیرسٹر گوہر اور کو تو آپ رہنے دیں، جو ان کے جو دیگر ارکان اسمبلی، قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں، وہ سب کے سب رفتہ رفتہ ایک ایک جو ہے نا ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، اور آخرکار یہ ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ پوری پی ٹی آئی کو، یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اس ٹوٹ پھوٹ سے جو ہے وہ عوام بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، تو یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ عوام نہ پہلے بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی اور آج بھی عمران خان کے ساتھ ہی کھڑی ہے، کیونکہ عوام کو شاید اب ان لوگوں کی یہ جو کیا کہتے ہیں کہ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں اور دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے والا معاملہ جو یہ صورتحال چل رہی ہے، یہ صورتحال نے عمران خان کی مقبولیت کو مزید اضافہ کیا ہے۔ لیکن یہ کیا بتاؤں، کیا کہوں کہ ان کے جو آپ سے اس سے پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ان کے بہن صاحبہ نے انڈین پٹھان کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات بتائی تھی کہ یہ پٹھان کارڈ نہیں چل سکا۔ اب ان کی دوسری بہن علیمہ خان نے فاکس نیوز کو ایک
انڈین رپورٹرز کو ایک انٹرویو دیا ہے جو فاکس نیوز میں کام کرتی ہیں، اور وہ جو ہے افغان نژاد انڈین ہیں، اور انہوں نے یہ بات جو کہی ہے، ایک عجیب سی بات سامنے لے کر کے آئی ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا، اب آپ بتاؤ نا کہ علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان کی بہن ہیں، انہوں نے انٹرویو کے دوران یہ بات کہی ہے کہ یہ دیکھیں، یہ جو عمران خان ہے یہ لبرل ہیں، اور یہ جو عاصم منیر ہیں یہ اسلامسٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں ذرا سا، آپ اندازہ کریں کہ آپ کو میں اس موقع پر ایک اور بات بتاؤں کہ جب اسامہ بن لادن کو یہاں سے ان کو مارا گیا تھا اور ان پر اٹیک کیا گیا تھا امریکی آپریشن کے تحت، اس وقت جو ہے عمران خان نے جو ہے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے یہ کہا تھا کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ مجاہد تھا، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم اور موجودہ چیئرمین سینٹ محترم جناب، آپ کو کیا بتاؤں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہی یہ کارنامے انجام دیے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا نصر من اللہ فتح قریب۔ جی، یہ ہمارے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے پیپلز پارٹی کے وہ نمائندگی کرتے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہماری فتح ہے دہشت گردی کے خلاف، عروج کی فتح ہے۔ اس وقت جنرل کیانی صاحب بھی بہت زیادہ ناراض ہوئے تھے، لیکن امریکہ میں اس پورے آپریشن کو ایک پورے جو ہے وہ ایک تقریب کے طور پہ منایا گیا۔ صدر باراک اوباما اور نائب صدر جو تھے ان کے بائیڈن صاحب، اور آپ کی ہیلری کلنٹن، اور اسی طرح کے تمام ہائر آفیشل جو ہے انہوں نے براہ راست اس آپریشن کو دیکھا اور اس کو۔ لیکن ایک بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ آپریشن تو اسامہ بن لادن کا سب نے دیکھا، نظر تو آ رہا تھا کہ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن دیکھ کیا رہے ہیں یہ اس وقت بھی نہیں پتا تھا، اور آج بھی نہیں معلوم ہے شاید کہ کیا دیکھ رہے تھے، وہ کہاں کی ریکارڈنگ تھی، کہاں کیا ہوا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور ان چیزوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ جو اسامہ کی حمایت جو ہے وہ نہ صرف کرتے تھے بلکہ آج بھی عمران خان طالبان کی بھی حمایت کرتے ہیں، حالانکہ وہ طالبان جو پاکستانی فوج پر حملہ کر رہے ہیں، پاکستان کی جو ہے آپ کے عوام پر حملہ کر رہے ہیں، کیڈٹ کالج پہ جا کے قبضے کر رہے ہیں، ان کی بھی حمایت کر رہے ہیں عمران خان۔ اور عمران خان نے ہی پہلی مرتبہ اقوام متحدہ میں اسلام فوبیا پہ بہت سیر حاصل گفتگو کی تھی، اور عمران خان نے یہ بھی بتایا تھا اس میں کہ یہ ختم نبوت کی جو توہین آمیز خاکے بنائے جا رہے ہیں اس کو بھی ختم کیا جائے۔ یہ مسلمانوں کی ایک ایسی چیزیں ہیں جو اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ اس ساری صورتحال پہ کے باوجود علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ وہ ایک لبرل ہے، اس لیے ویسٹ کو چاہیے کہ وہ ان کی حمایت کریں، اور عاصم منیر، جنرل عاصم منیر جو فیلڈ مارشل بھی ہیں، ان کی حمایت نہ کریں۔ اب دیکھیں ویسٹ کو اتنی تو عقل مند ہے ویسٹ بھی کہ اس کو معلوم ہے کہ کون کس دہلیز پر کھڑا ہوا۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، جو قبل ازیں کسی وزیر اعظم نے، چاہے وہ پاکستان کا ہو یا کسی دنیا کے کسی اور اسلامی ملک کا ہو، عمران خان نے جب واحد وزیر اعظم تھے، جب وہ وزیر اعظم کے حیثیت سے سعودی عرب گئے اور مدینے تشریف لے گئے، تو وہ روضہ مبارک تک ننگے پاؤں گئے تھے۔ اور یہ بہرحال اس میں بہت سارے لوگ جو ہے یہ بھی بتاتے رہے، لیکن اس سرزمین پہ جہاں مدینہ شریف ہے، اس سرزمین پہ گرمی کے موسم میں آپ پیدل چلنا تو درکنار، آپ دھوپ کے میں اپنا پاؤں بھی زمین میں نہیں رکھ سکتے۔ لہذا یہ ساری جو آپ نے دیکھی ہے، یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ جمایہ خان صاحبہ جو ہیں وہ نہ کریں تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اس طرح سے گفتگو نے عمران خان کے غداروں کو آگے آنے کا موقع دیا ہے۔ اب میں آپ کو اس سلسلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے سہیل آفریدی صاحب ہیں، جنہیں مراد سعید صاحب کی آشرواد کے ساتھ 35 سالہ عمر ہیں اور نوجوان ہیں، اور ان کو یہ بتایا جا رہا تھا عمران خان صاحب کو کہ جناب یہ آپ کو جیل سے نکال لیں گے، اور آپ کو گزرے کل یعنی منگل کے دن انہوں نے ایک دھرنا دینا تھا اڈیالہ جیل کے باہر، لیکن
سہیل آفریدی نہ صرف جیل کے باہر نہیں تشریف لائے بلکہ انہوں نے ان کارکنان کو بھی مایوس کیا جو جیل کے باہر پہنچ چکے تھے. اس کے بجائے وہ ایف سی کے ایک پروگرام میں، پولیس کے ایک پروگرام میں چلے گئے اور سہیل آفریدی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ جناب علی ہم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں اور یہ دہشت گردی کی جنگ میں ہم جو ہے ان کی ساتھ دینا چاہتے ہیں اور ملک سے اور شہر سے اور خیبر پختونخوا سے دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں. اس لیے ہماری حکومت جو ہے صوبائی حکومت وہ اس وقت ان کا ساتھ دے گی فوج کا. یہ ساری باتیں وہ کر کے آ گئے. یہ سب کی سب جو ہیں عمران خان کے خلاف باتیں تھیں. دوسری بات یہ تھی کہ وہ انہوں نے این ایف سی ایوارڈ کے وہ ہو رہا ہے اجلاس ہونے والا ہے جو پہلے بھی سہیل آفریدی کی وجہ سے کینسل ہو گیا تھا. اب وہ وزیر اعظم نے این ایف سی کا دوبارہ اجلاس بلایا ہے. اس میں 2-4 چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ صوبوں کو جو این ایف سی کی رقم ملتی ہے اس میں کٹوتی کی بھی ایک تجویز موجود ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب صوبے جو ہیں وہ دفاع کے نام پر جو ہے وہ کٹوتی کرائیں اور اپنا حصہ جو ہے دفاع کے جو خطرناک صورتحال میں ہیں اس میں ڈالیں. اس اجلاس میں بھی سہیل آفریدی صاحب نے حامی بھر لی ہے کہ وہ اس اجلاس میں بھی شریک ہوں گے اور اسی لیے شاید عمران خان اب یہ بات کہتے رہے ہیں اور یہ بات لوگوں کو سمجھاتے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ڈبل وکٹ آپ کھیل رہے ہیں نا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی اس طرف کو وکٹ بنا لیا کبھی اس طرف کو وکٹ بنا لیا، اس سے آپ آؤٹ تو ضرور ہو جائیں گے لیکن آپ رن نہیں بنا سکتے زیادہ. اس لیے کہ موجودہ حکومت کے یقینی طور پہ 4 سال ہیں لیکن ان 4 سالوں کے دوران بھی، اس کے بعد بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس دوران بھی کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ اب حکومت تو خود بھی شاید یہ بات سمجھنے لگی ہے کہ اگر وہ عمران خان کو مائنس کرے گی تو اس صورت میں اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں. یہ ساری جو ہم نے جس سیاسی صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں عمران خان کو اگر یہ جیل سے باہر لے آئیں اور اس کے بعد ان کو کوئی نہ کوئی اختیار دیں تو یقینی طور پہ ان کے جو موجودہ ساتھی ہیں، ان کے جو پچھلے والے ساتھی ہیں وہ سب جا چکے ہیں. اب جو ہوگی ان کے پاس ایک نئی قیادت ہوگی جو ان کے ساتھ کھڑی رہی. اب بتائیں سہیل آفریدی جو 35 سال کے ہیں وہ بھی اب عمران خان کے تقریباً ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا اب جو ایاز صادق صاحب کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے آپ کا بیرسٹر گوہر صاحب کا، اس میں 2-3 باتیں سہیل آفریدی کے بارے میں ان کی رضامندی سے شامل کی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ سہیل آفریدی صاحب عمران خان سے دوران وزیر اعلیٰ نہیں ملیں گے اور وہ جیل میں ان سے ملنے کے لیے نہیں آئیں گے. دوسری بات یہ کہ وہ کابینہ اپنی تشکیل دیں اور اس کابینہ میں عمران خان کے جو مشورے کی انہوں نے ضد لگا رکھی ہے وہ بھی نہیں کریں گے. سہیل آفریدی صاحب نے یہ ساری شرائط بھی مان لی ہیں اور این ایف سی کے میں بھی آنے کا اعلان کر دیا ہے. لہٰذا میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان اب غداروں میں، غدار کے سیاہ ناگوں کے درمیان، سیاہ سانپوں کے درمیان آ چکے ہیں اور ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ خاموشی سے اس پورے منظرنامے کو تبدیل کرنے کے لیے عوام سے براہ راست رابطہ کرنا چاہیے، جس کے لیے ان کی اپنی بہنیں بھی موجود ہیں، ان کے ابھی بھی بہت سارے قریبی ساتھی بھی ہیں جیسے علی محمد صاحب ہیں اور اسی طرح کے اور جو ہیں یہ جو اعظم سواتی تو اب شاید عمران خان کے ساتھ نہ رہیں کیونکہ وہ تو شاید کوئی وزارت وغیرہ کے چکر میں ہیں اور وہ شاید فوری طور پہ ہی کسی وزارت میں چلے جائیں گے. لیکن عمران خان کو ان کے اپنے ساتھی جو ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھی جو ہیں، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، رہنما ہیں اور جن کے پاس اب باغ ڈور ہے پی ٹی آئی کی، وہ ساری کی ساری عمران خان کا ساتھ رفتہ رفتہ چھوڑتی چلی جا رہی ہے اور ان کو توڑتی چلی جا رہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، عمران خان نہ اس ملک کو چھوڑنے والے ہیں نہ وہ ٹوٹنے والے ہیں، بلکہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو جو ہرے ہرے باغ دیکھ رہے ہیں ان کو ایک ایسی اندھیری بند گلی میں لے جا رہے ہیں اس پوری کارکردگی سے، جس کے بعد وہ صرف اپنے لیے راہ جو ہے نا ہموار ہو رہی ہے عمران خان کے لیے، باقی سب ٹک ٹک دیدم اور نہ کشیدم کی صورتحال سے ہمیشہ دوچار رہے ہیں، ہمیشہ دوچار رہیں گے. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان.